الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ کا خطبہ جس عنوان پر ہو رہا ہے، ہم پر قرآن مجید کا حق۔ یہ ایک راست عنوان ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن اور ہم، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن اور ہماری ذمہ داری۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن اور ہماری زندگی۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن مجید ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن انسانیت کا سرچشمہ ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن مجید سارے مسائل کا حل ہے۔ لیکن امیر مقامی نے جو لفظ بتایا مجھے، وہ یہ کہ قرآن مجید کا ہم پر کیا حق ہے۔ جب امیر مقامی سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے 2 عنوانات دیے تھے، اس میں ایک دوسرا عنوان تھا، لیکن میں نے دوسرے عنوان کو اپنے لیے منتخب کیا۔ جب انتخاب کے عمل سے میں گزر رہا تھا تو ایک طرح سے میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب وہ کیوں مسکراہٹ آئی تھی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں حق کی جنگ لڑ رہی ہیں لوگ۔ 70 پر دوسرا دن ہے اب کسانوں کے اس آندولن کا۔ ساری دنیا میں حقوق کی جنگ ہے۔ CAA کے وقت مسلمانوں نے اپنے حق کا دعویٰ دھر دیا تھا۔ سب کو اپنے حق یاد ہیں، لیکن یاد نہیں ہے تو وہ حق یاد نہیں ہے جو قرآن کا ہے۔ کتنے حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ ابھی DJ ہلڈی کے فسادات ہوئے، 500 سے زائد مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن کہیں نہیں ملا مجھے کہ ہمارے علماء کی زبان سے، ہمارے دانشوروں کی زبان سے، ہمارے سیاسی قائدوں کی زبان سے کہیں نہیں ملا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا حل وہ ہے۔ تو ہم نے سارے حقوق یاد رکھے ہیں، لیکن قرآن کا کیا حق ہے ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یہ عنوان ذرا بھدا ہونے کے باوجود میں نے اسے قبول کر لیا، اس لیے کہ اس حقوق کی جنگ میں قرآن کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو آپ ذرا دیکھیے، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے۔ مجھے میرا حق یاد ہے، کون اسے النگھن کر رہا ہے وہ یاد ہے، کون اسے پامال کر رہا ہے وہ یاد ہے، لیکن وہ حق جو میں پامال کر رہا ہوں، جس کے اثرات کو پوری طرح ستیہ ناش کر دے رہا ہوں، وہ قرآن مجید کا حق مجھے کیوں یاد نہیں ہے؟ اب آپ سوچنے لگے ہوں گے کہ قرآن کا بھی کیا حق ہے۔ قرآن کا بھی کیا حق ہے؟ قرآن کوئی ایسی چیز ہے جس کی ہم ضرورت پوری کریں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا رہنا یہ ان کا جائز حق ہے۔ بہت سی سویدھائیں جو ہوتی ہیں حکومت کی، اس میں مسلمانوں کا بھی حق ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن قرآن کا کیا حق ہے؟
قرآن کے کچھ حقوق موٹے موٹے آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ مجھے کچھ عالمانہ گفتگو کرنا نہیں ہے آپ کے سامنے، اپنی علم کی روٹیاں سینکنا نہیں ہے، مجھے آپ سے اپنی بات شیئر کرنا ہے، بس اتنا ہی۔ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، آپ اسے حق کی کسوٹی میں تول کر دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ دوا کڑوی ہے یا میٹھی ہے۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بس اوقات ہم یہاں سنانے اور سننے آنے کے باوجود شیطان ہم پر حاوی رہتا ہے، جو بات پسند نہیں آتی وہ ہمارے فیصلے میں بدل جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آج کے خطبے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ ہماری باتوں کو حق کی کسوٹی پر تولیں۔ اگر آپ کو پسند نہ بھی آئے تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے قبول کریں۔ ہر شخص اپنے پسند اور ناپسند پر فیصلے جتاتا رہے، اسے نافذ کرتا رہے، تو خدا آپ ہیں یا وہ ہے، رب آپ ہیں یا وہ ہے، ہادی آپ ہیں یا وہ ہے۔ اسی چیز نے تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہے کہ جو پسند آیا وہ قبول، جو ناپسند آیا اسے دھتکار دیا جائے گا، بس اس بات کے ساتھ اس شخص کو بھی دھتکار دیا جائے گا۔ یہ چیز مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سنگین ہے۔ ہم نے دین کو زر خرید غلام بنا کر رکھا ہے، جو چیز پسند آئی وہ ہماری، جو چیز پسند نہیں آئی اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ فرما برداری نہیں ہے، یہ اللہ کی رسول اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ قرآن کا حق کیا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، آپ کے دل میں کوئی بات پیدا ہو تو نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کر لیں، پھر اس کی وضاحت ہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کے بعد اللہ کی گزری ہوئی پچھلی کتابوں سے ہٹ کر قرآن کے بعد آنے والی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہو۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس پر ایمان لانا ہم پر بہت بڑا فرض ہے۔ اس ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا کتنا فرض ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی اس آیت سے آپ کو معلوم ہوگا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جو نازل کردہ تعلیمات ہیں اللہ کی، اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ احکامات پر رسول ایمان لایا۔ رسول بھی اس بات سے بری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائے یا نہ لائے۔ رسول بھی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جو تعلیمات اس کی ذات اقدس پر نازل ہو رہی ہیں، اس کے دل پر نازل ہو رہی ہیں، ان تعلیمات پر وہ خود ایمان لائے۔ یہی ایمان قرآن کی تابعداری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آخر قرآن پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول ایمان لایا ان تعلیمات پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے، مؤمنین بھی۔ تو اس میں کسی کا ایگزمپشن نہیں ہے، ایمان سب سے پہلے ہے۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ کیوں اتنا بڑا حق ایمان ہے قرآن مجید کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایمان کے بغیر قرآن کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ ایمان برائے ایمان رکھنا تو اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ اس پر ایمان اسپیشلی اتنا اہم اس لیے ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے تو وہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔
اگر وہ ایمان نہیں ہے تو انہیں فالو کیسے کرے گا؟ کیسے اس کی اتباع کرے گا؟ اب اس حکم کی مزید تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھیں گے۔ آپ سوچئے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل ایسا تھا جو قرآن کے خلاف ہے؟ تو ان کے ایمان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ 100% صحیح ہے۔ اب اسے معیار بنا کر آپ خود سوچئے ہمارے بارے میں، میرے بارے میں میں سوچوں، آپ کے بارے میں آپ سوچیں کہ ہمارا کون سی زندگی کا وہ حصہ ہے جو قرآن سے ہٹا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پاس ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ پین اور کاغذ لے کر بیٹھیے، اب طے کیجئے کہ آپ کی زندگی میں گزر رہی ہے، اس میں یہ چیزیں قرآن سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب دعوے سے میں کہتا ہوں کہ آپ پاس نہیں ہو پائیں گے، مشکل ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم کو ایمان میں شامل کر کے رکھی ہے، ورنہ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم اہل ایمان میں شامل ہو جائیں۔ تو عزیز بھائیو، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی کامل اطاعت میں دے دے، لیکن یہ قرآن کا یہی مطلوب ہے، ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے جو فرمایا وہ ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہاں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، ماں باپ اور بچوں کا، والدین اور بچوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، خواہ ہم والد ہوں یا بیٹا ہوں۔ ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے تو اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کل ایک نیوز آئی تھی کہ سب کے سامنے ایک بھائی نے جائیداد کے لیے اپنے بھائی کا پیٹ پیٹ کر مرڈر کر دیا، وہ ویڈیو دیکھنے بھی نہیں ہو رہا۔ کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ نوجوان نے اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ حیرت ہوتی ہے، جس بچے کو بڑا کرنے میں نوالا کھلا کر بڑا کرتا ہے ایک باپ، تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن ایک بات کہتا ہے، میں ایک بات پر چلتا ہوں، آپ اسے کاغذ اور قلم کے ذریعے سے لکھیں گے تو وہ حیرت انگیز نمونہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ تصور بھی نہیں کرے ہوں گے، وہ نمونہ آپ کے سامنے آئے گا۔ مولانا مودودی ایک آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، اللہ نے ہجرت کے قریب سورہ بنی اسرائیل کو نازل کیا تھا۔ وہ سچویشن ایسا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے حقوق سے محروم تھے، پورے حقوق سے۔ اب سرزمین مکہ میں قدم رکھنا بھی آپ کے لیے آسان نہیں تھا، وہاں ٹھہرنا آسان نہیں تھا، یہ صورتحال تھی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ غیر معمولی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
ہم قرآن کو اتار رہے ہیں، قرآن میں سے منتخب آیات کو اتارتے ہیں تمہارے حالات کے لحاظ سے، اور تمہارے حالات کا اس میں حل ہے، تمہارے جو مشکلات ہیں اس کا اس میں حل ہے، تمہاری ذہنی اور نفسانی جو پوزیشن ہو گئی ہے ان حالات کی وجہ سے، اس میں یہ حل ہے، تمہارے لیے شفا ہے۔ یہ دشمنان مکہ جو تمہاری اخلاقی پوزیشن کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں یہ حل ہے کہ تم اس کا تدارک کرو گے۔ یہ مشرکین مکہ جسمانی اذیتوں کا شکار کرتے ہیں، اس پر صبر کرنے کی پوزیشن تمہیں دلاتا ہے یہ قرآن، اس میں یہ حل ہے کہ تم ان کی مصائب کا، ان کے مظالم کا تم سامنا کر سکو گے۔ یہ آیت جب اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف رخصت ہونا تھا۔ آپ اس آیت کو، ان حالات کو ذہن میں رکھیں۔ ہندوستان میں ہمارے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ساتھ بھی بگڑے ہوئے ہیں حالات، ویسے نہ بھی صحیح تو بگڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن ہمارے لیے رہنما نہیں بن رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ اس کا حق تھا کہ آج کے دور میں قرآن اپنی رہنمائی کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے پاس موجود ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری عوام بھی، ہمارے خواص بھی، ہمارے جہلاء بھی، ہمارے علماء بھی، سب کا حال یہی ہے۔ ہر شخص اپنے پد پر قائم ہوتا ہے لیکن اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کی کتاب پر مسلمان ڈھا رہے ہیں۔ یہ ان مظالم سے بھی بڑا ہے جو کسانوں پر ہو رہا ہے، ان مظالم سے بھی بڑا ہے جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ یہ ہر ظلم سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ہر حق کی تلافی سے بڑی حق کی تلافی ہے کہ قرآن مجید کا حق مارا جا رہا ہے، اور مارنے والے دوسرے نہیں ہیں، یہ حق مارنے والے مسلمان۔ قرآن کا یہ حق تھا کہ اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق اس کی اتباع کرتے، لیکن اتباع میں ہم کھوٹے ہو گئے، یہاں ہماری چوک ہو گئی۔ قیامت کا دن اللہ کے پاس جو مقدمے پیش ہوں گے، یہ تو نہیں ہے کہ رسول ہماری شفاعت کرے گا۔ ہمارا مقدمہ بھئی یہ اسرار صاحب ہیں، ان کی سفارش ہو جانا چاہیے، کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں جس کا مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ قرآن کا مقدمہ ہے۔ رسول کہے گا پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ تشریح اٹھا کر دیکھیے، ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، متروک کر دیا تھا، قابل التفات نہیں تھی وہ چیز۔ اب مثال کے طور پر بہت سے معاملات، مسائل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم قرآن کی طرف ملتفت ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ عملاً سوچ کر دیکھیے، آپ کا جنین کیس، آپ کی بیوی، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہی، آپ نے قرآن کو بھی کھول کر دیکھا آپ نے کہ اس کا حق کیا تھا جو آپ پر ہے، اور آپ جسے حق سمجھ رہی ہیں واقعی حق ہے کہ وہ خود ایک ظلم ہے۔ اب ہمارے علماء نے بھی قرآن سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ فقہ کی طرف جاتے ہیں، مجھے فقہ سے چڑ نہیں ہے، لیکن فقہ کو قرآن سے آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو مجھے چڑ ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا. میرا قرآن پر ایمان یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں فقہ کو قرآن پر حاوی کر کے رکھوں. ساری ملت فقہ پر پڑی ہوئی ہے. طلاق کا مسئلہ ہو فقہ دیکھو، نکاح کا مسئلہ ہو فقہ دیکھو. قرآن کی تفسیر ایک بھی رہتی نہیں گھر میں، فقہ کے کئی کتابیں رہتی ہیں ہمارے پاس. برا نہ مانے، یہ وہ حقائق ہیں جن پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ آپ کو شاک لگ جاتا ہے. آپ اسے برا مان لیں گے تو کیسا؟ قرآن کی ایک بھی تفسیر نہیں. بڑی مشکل سے ترجمہ قرآن کو ساکی رکھا گیا ہے. حاشیے کی تفسیریں ہیں جو زندگی میں کبھی سمجھ میں آتی نہیں. وہ بھی ایسا لپٹ کے رکھے ہیں کہ جس دن خریدا گیا تھا اور آج کے دن میں ذرا بھی دھول نہیں لگی اسے. لیکن فقہ کی کتابیں لمبی چوڑی ہوں گی. ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن کے پاس لائبریریاں ہیں وہاں بھی تفسیروں کے مقابلے میں فقہ کی کتابیں زیادہ ہوتی ہیں. تو مسلمانوں نے اپنی تربیت کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا قرآن، اسے ایسا پس پش ڈال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شکایت اللہ سے قرآن مجید کے ذریعے سے کریں. تو قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا جو سامان لے کر آیا ہے اس سے ہم ہدایت لیں. ہمارا کردار قرآن کے مترادف ہوں. ہمارا دل میں ایمان ویسا ہو جیسا مطلوب ہے. ہمارے اخلاق اور کردار میں ایمان ویسا ہو جیسا مطلوب ہے. ہماری زبان میں ایمان اتنا ویسا ہی ہو جیسا مطلوب ہے. ہمارے شریر کی سارے اجزاء جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں سب اسی ایمان کے ذریعے سے ایکٹیویٹ ہوں. ایمان کے قرآن کے اس ٹاور سے کنیکٹ نہ ہو جائیں تو اس دل کی کیا ضرورت ہے، اس جسم کی کیا ضرورت ہے. آپ پورٹ کر لیتے ہیں اپنا نمبر کہ بھی اس میں ٹاور نہیں مل رہا، نہیں اسے پورٹ کر لیں گے. کل ہی کسی صاحب نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ آپ رپورٹ کر لیجئے BSNL برابر نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ BSNL کو جانتے بوجھتے حکومت کمزور کر رہی ہے. اب وہ خاموش ہو گئے. دیکھیے آپ کے وچار دھارا یہ ہونا چاہیے، وہ آپ کا موبائل ہو یا قرآن ہو. یہ قرآن بتاتا ہے کہ آپ کی ہر چیز قرآن سے کنیکٹ ہونا چاہیے. کچھ چیزوں میں حکومت پر بلیم کر دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو حکومت ہر چیز کو پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہی ہے. BSNL کو جانتے بوجھتے کمزور کر رہی ہے تاکہ لوگوں کا دل اس سے اچاٹ ہو جائے. جیسا حکومت کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے کیلیں لگا دی تھیں. یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. ان آزمائشوں سے، ان رکاوٹوں سے رک جانا دین نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا دین ہے. یہاں مزل پاور کی ضرورت نہیں ہے، حکمت کی ضرورت ہے. مولانا مودودی نے ایک آیت کی روشنی میں ایک بات کہی ہے. میں آیتوں کا حوالہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا میں پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے. آپ جا کر دیکھیں. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہمارا رہنما ہے. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے. اس آیت میں وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ تمہاری رہنمائی کرے. اللہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ تمہاری مدد کرے. اب مسلمان دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ اللہ کی کفایت کو، اللہ مدد کرنے کے لیے بھی، اللہ رہنمائی کرنے کے لیے بھی کافی ہے، تو پھر ہم دوسروں کے اوپر تکیہ کیوں کرتے ہیں؟ مثال دوں گا. سمواد کرنے کا وقت آتا ہے، ڈیبیٹ کا وقت آتا ہے، تو مسلمان وہ شخص
جو پوری ملت کی نمائندگی کرتا ہے وہ پٹری چھوڑ دیتا ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہاں اس کے دین کی آزمائش ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا، وہ غصہ ہو جاتا ہے. جب اس پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. جب اس کی کمزوری سے پھر اس پر کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنا آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور دیکھتا نہیں ہے کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے، اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اس پورے رویے میں آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کا ورد ایک سین نظر آتا ہے. مسلمان نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے، واویلا مچ جاتا ہے. انہوں نے ایجیٹیشن کیا تھا، جلوس نکالا تھا، دلیل قرآن سے نہیں ہے. ان کو پکڑا گیا تو وہ ایشو جو ایجیٹیشن کا ایشو بنا ہوا تھا اب کہاں چلا گیا؟ اگر آج کوئی ٹویٹ کر دے یہاں در رسول میں آپ کیا کریں گے؟ یہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے. آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اتنے خطوات ملیں گے آپ کو شیطان کے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پگڈنڈوں پر مت چلو، یہ تم کو کبھی حق کے راستے کے قریب نہیں لائے گا. ہم ہر چیز کے لیے قرآن کی طرف جائیں گے. اگر نہیں جا سکتے تو پھر ہمارا ایمان قرآن مجید کے بارے میں کمزور ہو جائے گا. یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کو مکمل کر لوں گا. دیکھیے، ہم ایک آیت بار بار سنتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا کتاب کی بعض چیزوں پر تو ایمان لاؤ گے، بعض چیزوں کو چھوڑ دو گے؟ میں نے بھی اس آیت کا بہت مرتبہ حوالہ دیا ہے، لیکن اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ بات کہاں کہی گئی ہے قرآن مجید میں؟ وہاں کہی گئی ہے جہاں بنی اسرائیل پر یہ قانون تھا کہ وہ اپنے بھائی بندوں کو گھر سے نہیں نکال سکتے، بھگا نہیں سکتے. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اپنے ہی لوگوں کو گھر سے بھگایا، ان کو قتل کیا اور واپس گھروں کو لانے کے لیے فدیہ لیے، وہ پیسے لے کر چھوڑے، ان کو پیسے لے کر ان کے گھروں میں رہنے کا موقع دیا. قرآن نے اس وقت کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ نماز کا مسئلہ نہیں تھا. کیا تم کتاب کی کچھ چیزوں پر ایمان لاتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ دوستو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کی کوشش کریں. یہی ہمارا مقصد وجود ہے. اگر اس چیز کو ہم نہیں کر سکتے تو اسلام کو پھیلانے کا کوئی موقع ہمیں ہاتھ نہیں آئے گا. ہمارا اسلام جب پھیلے گا، ہمارے ذریعے سے پھیلے گا، تو مطلب یہ ہوگا کہ لوگ ہم کو دیکھیں گے. اگر ہم اسلام کے مطابق نہیں رہیں گے تو ان کے لیے یہ رکاوٹ اور اڑچن پیدا ہو جائے گی کہ بھئی انہوں ایسے ہیں، ان کا دین ایسا ہے تو انہوں کوئی ایسے نہیں. یہ چیز بہت سے لوگوں کو رکاوٹ بن جا رہی ہے. عزیز بھائیوں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اسے قرآن سے وابستہ کریں، یہی اس کا حق ہے. ورنہ قرآن ہماری اس طرح کی اخلاق کی کمی کی وجہ سے، سیرت کی کمزوری کی وجہ سے، ہمارے انتشار عمل اور انتشار اخلاق کی وجہ سے قرآن بدنام ہوتا ہے. اور قرآن جو سب کی نجات کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اگر اس کی بدنامی کا ذریعہ ہم بنتے ہیں تو سب سے بڑے مجرم بھی ہم ہی بنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر جیسا ایمان رکھنے کا حق ہے اسے ہمیں واضح کرے اور ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہماری سیرت اس ایمان کی تابعداری میں مکمل روشنی میں تعمیر ہونے لگے. اللہ تعالیٰ ہماری اس معاملے میں ہماری پوری مکمل مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.